اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون ام لهم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم منا یصحبون۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا محبوب قل من یکلؤکم باللیل والنہار، اے محبوب آپ ان سے فرمائے ذرا یہ جو کفار مکہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ انہیں باللیل والنہار، رب انہیں دن کو عذاب دے یا رات کو عذاب دے، یکلؤکم تو انہیں کون بچائے گا؟ من الرحمن یعنی رحمان جو ان پر رحم کر رہا ہے، ہر وقت ان پر روزی دے رہا ہے، ان پر رزق وسیع کر رہا ہے، صحت دے رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے دے، چاہے دن کو دے چاہے رات کو دے، تو ان کو بچائے گا کون؟ کون ہے جو ان کی مصیبت کے اندر یا عذاب کے اندر جن کو بچا سکے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، ان کا اپنا حال تو یہ ہے کہ یہ رب کے ذکر سے ہی منہ پھیرا ہوا ہے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ رحمان کون ہے، اللہ کی ذات کون سی ہے، یہ اپنے بت بنا کے اپنے خدا بنا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر انہیں کون بچائے گا؟ ام لہم آلہۃ، میں جو خدا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں تو میں کیا وہ اس قابل ہے، ان کے جو خدا انہوں نے بنائے ہیں، تمنعهم من دوننا، اگر ہم انہیں عذاب دیں تو وہ ان کو بچا سکے؟ کیا یہ بت اس قابل ہے کہ ان کو عذاب سے بچا سکے، ان کی مصیبت کو دور کر سکے، یا جن کے کوئی کی مشکل کے اندر کام آ سکے؟ پر میں ایسا تو ان کے بتوں کے اندر لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ بیچارے تو اپنی مدد کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اب ایک بت ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ پتھر کا بنا ہوا ہے یا لکڑی کا بنا ہوا ہے، کوئی بھی چیز ہے، پر میں ان کو یہ جو عقل کی مار پڑی ہے کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جو بت تم نے آپ بنا کے رکھا ہے، لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ بت تو اپنی مدد خود نہیں کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں پورے مکہ کے اندر جو بڑے سمجھدار لوگ تھے نا، ابو الحکم جس کو کہا جاتا تھا، ابو جہل، اب وہ جس کو دناؤں کا بھی ابا کہا جائے اور وہ بھی بندہ بت کے آگے جھکا ہوا ہو تو اس کے اندر کتنی عقل ہوگی؟ حضور کے سامنے جب ذکر ہوا نا ابو جہل کا تو کسی نے کہہ دیا یہ ابو الحکم نے یہ ایسے کہا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو الحکم کون ہے؟ کہا جی وہ جس کو دناؤں کا ابا کہا جاتا ہے، یعنی عمرو بن ہشام۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر دنا سیاڑا بندہ ہوتا تو مجھے پہچان نہ جاتا، وہ ابو الحکم نہیں ابو جہل ہے۔ اتنی بات حضور نے ارشاد فرمائی، دنیا ابو جہل کا نام تک بھول گئی ہے کہ اس کا نام اصل کیا تھا، اور ابو الحکم بھی کوئی دنیا کے اندر شخص تھا۔ دنیا کے اندر جب آج تک مشہور ہے نا، وہ ابو جہل ہی مشہور ہے۔ حضور نے فرمایا سیاڑا ہوتا تو مجھے نہ پہچان جاتا، دنا بندہ ہوتا جس کے سامنے اتنے معجزات ہو، اس کے سامنے اس کا سارا کچھ رکھا جا رہا ہو، پھر بھی نہ پہچان سکے تو وہ جاہل ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ پتہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ بندہ جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو اور اپنے آپ کو بڑا کچھ بھی سمجھتا ہو، کہ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان نہیں رکھتا، بندہ جاہل ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا مرضی پڑھا لکھا ہے، اگر اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان نہیں ہے نا، وہ بندہ جاہل ہے۔ یہ سند خود حضور نے عطا فرمائی ہے۔ پورے مکہ کے اندر اس کی دھاک بیٹھی ہو کہ جناب سب سے زیادہ سیاڑا بندہ یہ ہے، اور حضور فرمایا یہ سب سے زیادہ جاہل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچان ہی نہیں سکا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یار رب ہے اور رب کا رسول ہے، تمہارے سامنے معجزات رکھے ہیں، قرآن رکھا ہے، سارا کچھ رکھا ہے، جس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی اسے نہیں مان رہا ہے، تو پھر جاہل ہی ہے نا۔ تو اس کا مطلب پتہ کیا نکلتا ہے کہ آج دنیا جتنی مرضی پڑھی لکھی ہو جائے اور پھر بھی اسے اٹھنے بیٹھنے کے آداب کا بھی پتہ نہ ہو، کہ پھر وہ بندہ جاہل ہی ہے اور کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام ہی ہے جو اتنی خوبصورتی کے ساتھ بندے کو جو ہے وہ سمجھاتا ہے کہ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، آنا کیسے ہے، جانا کیسے، کھانا کیسے، پینا کیسے ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ تو کسی تہذیب کے اندر یہ بات نہیں ملتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستطیعون نصر انفسہم، فرمایا یہ بتوں کی جن کے تم پیچھے جھکے ہوئے ہو، یہ تو اپنی مدد کے بیچارے قابل نہیں ہے، جہاں مرضی اٹھا کے پھینک دو۔ ہر سال ہندو اپنا نیا بت بنا لیتے ہیں اور ہر سال ہی پھینک دیتے ہیں، پھر نیا سال ہے پھر بنا لیتے ہیں۔ فرمایا یہ کیسا خدا ہے تمہارا، ایک سال بنا لیتے ہو، اسی سال دوسرے سال اسی پھینک دیتے ہو، اور ولا هم منا یصحبون۔ فرمایا کہ ان بتوں کو تو ہماری مدد بھی شامل نہیں ہے کہ چلو بھی ہم ان بتوں کی مدد کر دیں، یہ تمہاری آگے مدد کر دیں، فرمایا ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ بت تو ہے نا، وہ نہ خدا ہی ملا رہا، وصال سنم والی بات ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ نہ یہ خود کسی کے قابل ہے
نہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں کہ چلو یہ تمہاری مدد کر دے، تو میں ان کی کوئی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. ہاں بل متعنا ہؤلاء وآباؤہم. اب اگلی سٹ جو ماری وہ کیا ہے؟ فرمایا ہم نے ان کفار مکہ کے باپ دادا کو مہلت عطا فرمائی، ان کو زندگی عطا فرمائی ہے، لمبی لمبی زندگی ان کو ملی ہے. حتی طال علیہم العمر. جب ان کو لمبی زندگی ملی تو ان کا حال یہ ہے کہ ان کی سرکشی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا تم اپنے باپ دادا کے حالات اٹھا کے دیکھو نا. ہم نے کسی کو 500 سال زندگی دی ہے، کسی کو 800 سال دی، کسی کو 1000 سال زندگی دی ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ جتنی لمبی زندگی ملی وہ اتنے زیادہ نافرمان ہوئے. یعنی بندے کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ یار کیونکہ میں نے تو مرنا ہی کوئی نہیں ہے. فرعون کی جو عمر ہے وہ 400 سال ہے، اور اس میں سے 320 سال کے بارے میں تو روایت یہ ملتی ہے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ 320 سال تو اسے سر درد بھی نہیں ہوا. ہوتا نا کہ بندہ کبھی بیماری ہو جائے، یعنی 400 سال زندگی ہو اور اس میں سے 320 سال بندے کو کبھی کانٹا بھی نہ لگا ہو تو دماغ تو خراب ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. قوم عاد ہے، ان کی تو عمر جو ہزاروں سالوں کے اندر ہے. آگے یہ جو یاجوج ماجوج ہے جو نکلنے والے ابھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے ہر بندے کی عمر 1000 سال ہوتی ہے. 1000 سال سے پہلے یہ مرتے ہی نہیں ہے، لیکن پیدا روز ہی 1000 ہوتے ہیں. یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے یاجوج ماجوج کی کہ یہ روز جو ہے وہ 1000 پیدا ہوتے ہیں، لیکن مرتا 1000 سال کے بعد ایک ہے. 1000 سال سے پہلے یہ مرتے بھی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو لمبی زندگی ملے اور بندہ رب کی نافرمانی میں آ جائے نا تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے. حالانکہ لمبی زندگی تو نوح علیہ السلام کی بھی ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی تھوڑی بات تو نہیں. لمبی زندگی تو شیطان کی بھی ہے، آج تک چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اور قیامت تک کے لیے اس کی زندگی لمبی ہے، لیکن دنیا سے لانتے لے رہا ہے. آخرت میں اور عذاب وقت الگ ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اگر بندے کو رب لمبی زندگی عطا فرمائے اور بندہ رب کو راضی کر جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اور بندے کو رب لمبی زندگی بھی دے اور لمبی زندگی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے وہ اس کی رب کی نافرمانی کرتا رہے تو پھر اس کا عذاب ہی کوئی نہیں اس سے جیسا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کے باپ دادا کو لمبی زندگی عطا فرمائی تو انہوں نے بجائے رب کو ماننے کے کیا کیا؟ حتی طال علیہم العمر. جیسے لمبی زندگی ملی تو انہوں نے رب کو ہی بھلا دیا. افلا یرون ان نات الارض ننقصها من اطرافها. فرمایا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ہر طرف سے ان پر زمین تنگ کر دی ہے. مطلب کیا ہے کہ مسلمان دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں اور علاقے کے علاقے جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آتے جا رہے ہیں، فتح ہوتا جا رہی ہے. دیکھیں نا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلے تھے تو کتنے مسلمان تھے؟ 100-150 سے زیادہ نہیں تھے. جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے تو اس سے زیادہ 13 سالوں کے اندر زیادہ سے 100-150 مسلمان تھے. لیکن جب حضور مدینے میں تشریف لے کے گئے تو 10 سال کے بعد 1,24,000 بندہ تو حضور کی زیارت کر کے کلمہ پڑھ چکا تھا. یعنی اتنے لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے. اور ایک اور مسئلہ بھی دیکھیں، مکے کی جو زندگی ہے نا وہ بالکل صبر والی زندگی ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کافر تکلیف دیتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ محبوب صبر کر لے، اپنے غلاموں کو کہ صبر کرتے رہے. لیکن جو مدنی زندگی ہے نا اس کے اندر صبر نہیں ہے. اس کے اندر صرف یہی فرمایا گیا، فرمایا جہاں بھی ملے، جہاں تم سے لڑائی کرے تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دو. اب یہاں صبر نہیں ہے. تو پھر نتیجہ اس کا کیا نکلا ہے؟ جب مکے کے اندر صبر والی زندگی گزارتے رہے تو 100-150 بندہ مسلمان ہوا ہے. جیسے ہی مسلمانوں نے 5-6 جنگیں کی ہیں نا، احد کی، بدر کی، حنین کی، ادھر ادھر کی ساری جو جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں کے بعد جو نتیجہ نکلا ہے، آپ یہ جو سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اے محبوب اب بدر کے بعد جو مسلمانوں کے حالات بدلے ہیں نا، پورے عرب کے اندر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی کہ یار یہ وہ لوگ ہیں، یہ واقعی کوئی پاور اور یہ طاقت ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فی دین اللہ افواجا. پھر فوجوں کی فوجیں جو ہے کلمہ پڑھنے لگ گئی. مطلب کیا ہے کہ آج دنیا آج سے نہیں ہے، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ دنیا ہمیشہ طاقت کو مانتی ہے. جب تک مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. جیسے مسلمانوں کے پاس طاقت آئی پورا عربی کلمہ پڑھنے لگ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھو ہم نے مسلمانوں کو پھر کس طرح روب اپنا ایک عطا فرمایا ہے کہ جناب پھر آہستہ آہستہ جناب عمر کے دور میں جو بڑی سلطنت تھی کیسر اور کسریٰ دونوں کے دونوں فتح ہو گئی. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا نا تو اس وقت 25 لاکھ مربع میل پر جو ہے اسلام پھیل چکا تھا. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تو 65 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا. یعنی کافروں کی زمین تنگ کر دی گئی تھی. تو
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے مسلمانوں کو غلبہ کتنا عطا فرمایا ہے کہ ارد گرد کے جتنے زمینیں تھیں وہ بھی ساری فتح ہو گئی اور جتنے لوگ تھے وہ بھی سارے کلمہ پڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جب تک مسلمان اسلام پر چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ غلبہ بھی عطا فرماتا رہا اور شہر کے شہر فتح ہوتے رہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم نے کوئی بھی جمعہ ایک شہر کے اندر 2 جمعے نہیں پڑھے ہیں. ہم نے ہر جمعے ایک نیا شہر فتح کیا اور نئے شہر کے اندر جا کے ہم نے جمعہ پڑھا ہے. یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. آج مسلمانوں کے جو مفتوحہ علاقے تھے وہ کہاں گئے؟ اسپین اسپیشل مسلمانوں کا مطلب ملک تھا، ختم ہو کے رہ گیا. مسجد کرتبہ آج بھی اس کے اندر اذان ہوتی ہے لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. اور مسلمانوں کو تو وہاں سے وہ چن چن کے مارا گیا، حتیٰ کہ جہازوں میں بٹھا کے جناب جہاز جا کے غرق کر دیے گئے. کہاں گیا وہ آپ سکوت غرناطہ پڑھ کے دیکھیں نا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار مسلمانوں کے ساتھ یہ سارا کچھ بھی ہوا ہے. تو مطلب کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ افلا يرون ان ناتل ننقص من اطرافها، کہ جب بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہوتا ہے نا رب اس پر زمین تنگ کر دیتا ہے، اور جیسے بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرما دیتا ہے. آفہم الغالبون، فرمایا کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ کیا یہ کبھی غالب آ سکیں گے؟ جب رب اتنی مدد مسلمانوں کی کر رہا ہے. جب یہ ہلاکو خواہ آیا نا، اس نے جب حملہ کیا مصر کے اوپر غالباً، تو اس وقت مصر کا جو بادشاہ تھا نا تو اس نے عین جنگ کے موقع پہ انکار کر دیا. اس نے کہا جی میں نے ہلاکو سے لڑنا ہی نہیں ہے. کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نا جتنی بھی مسلمانوں کے ساتھ جو مطلب ہے کہ جو مدد ہونی چاہیے تھی نا اللہ تعالیٰ کی، اس نے کہا میں فرشتوں کو کافروں کے ساتھ دیکھ رہا، ہلاکو خواہ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں. کہا فرشتے ہلاکو خواہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں یہ سن رہا ہوں کہ فرشتے یا اولیاء کی جو روحیں ہیں وہ انہیں کہہ رہی ہیں ایو الکافر اقتلوا الفجر، فرمایا کہ کافروں یہ جو گندے مسلمان ہیں انہیں قتل کر دو. ٹھیک ہے. جب بندہ دین سے دور ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غالب کر دیتا، مسلط کر دیتا. آج دیکھ لینا ہم روتے ضرور ہیں کہ جناب ہمارے حالات خراب ہیں لیکن ہم دین کی طرف نہیں آتے ہیں. جیسے ہم دین سے دور ہوئے ہیں ہمارے اوپر ایسے ایسے عذاب مسلط ہوئے ہیں کہ اب وہ جان چھوڑنے پہ نہیں آتے ہیں، چاہے وہ حکمران کی صورت میں ہو، چاہے وہ مصیبتوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب قل انما انذرکم بالوحی، فرمایا کہ اے محبوب آپ انہیں فرما دیں میں تمہیں صرف اس بات سے ڈراتا ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف وحی فرماتا ہے. اب میں اپنی طرف سے تمہیں کوئی بات نہیں کہتا، میں تو صرف تمہیں وہی بات سناتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جو میرا رب مجھے حکم دیتا ہے وہ تم تک پہنچا دیتا ہوں. ولا یسمع ثم الدعاء، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح بہرے کو پکارتے رہو، آواز دیتے رہو، جس طرح بہرا نہیں سنتا ہے نا وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے. اذا ما ینذرون، فرمایا کہ جب انہیں بھی حق بات سنائی جائے یہ بھی جب بندہ نہیں سنتا تو بندہ وہ بھی جہنم کے اندر چلا جاتا ہے. یعنی یہ مثال دی ہے کہ اگر بہرے کو آواز دی جائے نا تو وہ نہیں سن سکتا ہے. تو میں اسی طریقے سے حق کو نہ ماننے والے کو جتنا مرضی آپ سمجھائیں، قرآن سنائے، حدیث سنائے، جو مرضی آپ اس کو سناتے جائے، جب بندہ حق کو مانتا نہیں ہے نا وہ اس کو سمجھ آتی ہی نہیں ہے. آج دیکھ لیں لوگوں کو ہر بات سمجھ آ جائے گی سوائے قرآن کے، ہر طرف سے وہ جناب والا مطلب ہے کہ وہ کر لیں گے، لیکن سوائے جب ان کو قرآن سنایا جائے، ترجمہ سنایا جائے، حدیث سنائی جائے، جو مرضی سنایا جائے، لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ نہیں سمجھ نہیں آتا. بھی ہر بات سمجھ آ جاتی ہے، یہ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا قصور نہیں ہے. اتنا جب بندہ حق سے بہرا ہو جاتا نا پھر وہ جو مرضی کرتا رہے، اسے جتنا مرضی سناتے رہو پھر اسے سمجھ نہیں آتی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.